نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے کے اندر عورت کو ہر لحاظ سے عزت عطا فرمائی۔ بیٹی ہے تو بیٹی کے اعتبار سے، ماں ہے تو ماں کے اعتبار سے، بہن ہے، بیوی ہے، ہر رشتے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی، عروج عطا فرمایا۔ ماں کی بات آئی تو اہل عرب کا جو دستور تھا، ماں کے ساتھ جو سلوک کیا کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پوری کائنات میں ایسا کوئی مذہب نہیں ملتا جس نے اتنا مقام ماں کو عطا فرمایا ہو، ماؤں کو شان عطا فرما دی۔ اگر بہن کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی کے اندر موجود ہے، فرمایا جس کی 3 بہنیں ہوں، 2 یا 3 بہنیں جس کی ہوں، وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ 2 یا 3 بہنوں کی اچھی طرح پرورش کرے، دل میں صرف خوف خدا ہو کہ میرے رب نے میرے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ میں نے ان کی پرورش کرنی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے پر اللہ کی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی جس عورت کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی، اسی عورت کی پرورش کرنے سے، کفالت کرنے سے نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارتیں عطا فرما دی۔ بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا، اب ہر بات کو کھولنا مناسب نہیں، ٹائم بھی مختصر ہے، تو فرمایا جو اپنی 2 یا 3 بہنوں کی اچھی طرح پرورش کرے، کفالت کرے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ یہ ترمذی کے اندر فرمان موجود ہے۔ اور پھر فرمایا مجمع الزوائد کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے، اب جن بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جن بیٹیوں کی کوئی شخص کفالت کرے گا، اپنی بیٹیوں پر رحم کرے گا، ان کی کفالت کرے گا، ان کی پرورش کرے گا اور ضروریات کا خیال رکھے گا، اچھی طرح کفالت کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور لوگوں کو بتایا کہ جن کو تم دشمن سمجھتے ہوئے اس ارادے کے ساتھ قتل کر دیتے ہو کہ کل یہ جوان ہوگی، اس کا نکاح ہوگا، شادی ہوگی، تو جس کے گھر یہ جائے گی وہ ہمارا شریک بن جائے گا، تو ہم اپنی بیٹی کسی کو کیسے دیں گے؟ تو فرمایا کہ یہ جو ذاتی اناد ہے، یہ جو ذاتی تمہاری ہوس ہے، تمہارے ذاتی معاملات ہیں، ان سے ہٹ جاؤ، ان سے پیچھے آ جاؤ، یہ تمہاری جنت کی ٹکٹیں ہیں۔ جن کو تم دشمن سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو یہ پیدا ہوگی تو ہمارے شریکوں کا گھر ایک اور بن جائے گا، یہ تمہاری دشمن نہیں بلکہ تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے اگر تم ان کی کفالت کرو گے۔ ماں کے لیے فرما دیا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بہنوں کے لیے فرما دیا کہ اگر 2 یا 3 بہنیں ہوں ان کی کفالت کرے گا اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ترمذی کے اندر فرمان موجود ہے، مجمع الزوائد کی حدیث ہے، فرمایا جس نے اپنی بیٹیوں پر رحم کیا، ان کی کفالت کی، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو جس عورت کو لوگ پاؤں کی جوتی سمجھا کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ تو تمہارے لیے جنت کے پروانے ہیں۔ اور خود اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے محبت کا اظہار فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے کر آتی حضور کے ساتھ ملاقات کے لیے، نبی پاک علیہ السلام اٹھ کر استقبال کرتے اور ان کے ہاتھ کا بوسہ دیتے، اور ایک مقام پر بڑی محبت کا اظہار کرتے حضور نے فرمایا جس معاشرے کے اندر بیٹی کو زندہ دفن کر دینا سعادت سمجھا جاتا تھا، بڑی بڑائی سمجھا جاتا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لوگ ساری محبتیں اپنے بیٹوں کے لیے رکھتے ہیں، بیٹیوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت فرمائی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو کتنا نقصان ہو جائے گا، اگر بیٹی کی ولادت ہو گئی ہے تو پتہ نہیں کون سا یہاں پر زمانہ ایسا آ جائے گا، ہمارے لیے قیامت برپا ہو جائے گی اگر بیٹی کی ولادت ہو گئی۔ لوگ بیٹی کی ولادت کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ تو زمانہ جاہلیت تھا۔ آج کے دور میں ہمارے بر صغیر کے اندر، پاک و ہند میں کچھ ایسے جہالا موجود ہیں جو بیٹی کی ولادت کو نحوست سمجھتے ہیں،
حالانکہ بیٹی کی ولادت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر جوش میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، یہ حدیث پاک بھی مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، فرمایا جب کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ اس بچی کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، اپنے رحمت والے پر اس کے اوپر کر دیتے ہیں، سایہ کرتے ہیں، اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں کہ یہ کمزور جان ہے، اسے کمزور جان سے پیدا کیا گیا ہے، جو اس کی پرورش کرے گا، جو اس کی کفالت کرے گا، اس کی ساری زندگی کی کفالت اور ذمہ داری اللہ کے سپرد ہے۔ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے 2 فرشتے آ جاتے ہیں، بیٹی تو ویسے ہی رحمت ہے، اور پھر اس کے بعد رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں مبارک دینے کے لیے، یہ نوید سنانے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے کہ جو اس بچی کی کفالت کرے گا اس کی ذمہ داری رب کے سپرد ہے۔ اتنی بڑی رحمت ہے، اتنا بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے نواز دے، رحمت سے نواز دے۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے، رب کی رحمت کے فرشتے بغیر مانگے آ جاتے ہیں، بغیر بلائے آ جاتے ہیں رحمت کی بشارت دینے کے لیے کہ تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی ہے۔